آج ہم فرض پڑھیں گے نمبر 3. فرض نمبر 3. اچھا یاد رکھیے گا کہ یہ جو وضو کے فرائض ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں سامعین و ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے خیر خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. کون سا چینل بھائی؟ جی اونچا بولو نا پھر. اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آگے شیئر کریں تاکہ ہم جتنے بھی مسائل پڑھیں گے سال میں انشاءاللہ تعالی صرف آپ کا ہی فائدہ نہ ہو بلکہ جہاں جہاں تک پہنچے سب کا فائدہ ہو. اور پہلا دور ایسا گزرا ہے جناب والا، جو پہلے مسلمان تھے نا، پہلے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق سے لے لیں، عمر فاروق سے لے لیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں جو مسلمان تھے ان سب کو بنیادی جو علم ہوتا ہے دین کا سب کو پتا تھا، ہر بندے کو پتا ہوتا تھا. اور وہ علماء بھی کثرت سے تھے، لیکن علماء کے پاس جاتے بھی تھے لوگ جن کو جو مسئلہ نہیں آتا تھا وہ پتا کرنے جاتے تھے. اب دور کیا آ گیا ہے، اب نہ خود پڑھتے ہیں نہ کسی سے پوچھنے جاتے ہیں. اور مسئلہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں نا آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ دکان، شاپ، تجارت، خرید و فروخت وہ بندہ کرے گا کہ جس کو بنیادی علم ہوگا، یا جس کو تجارت کرنے کے اصول و ضوابط اور قواعد پتہ ہوں گے. یعنی شرعی طور پر جن کو مسائل آتے ہوں گے وہ ایسا بندہ جو ہے پھر بازار کے میں شاپ بھی بنا سکتا ہے، تجارت بھی کر سکتا ہے، بزنس بھی کر سکتا ہے، خرید و فروخت بھی کر سکتا ہے. اگر آج یہ شرط لگا دی جائے کہ بلا ہاں جی تو سارے کے سارے بازار ہی خالی ہو جاتے جناب. پتہ ہی نہیں ہے کیوں، نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی کرتے ہیں، سود عام ہے، یہ ساری چیزیں. بہرحال یہ جو چینل ہے اسی لیے بنایا گیا تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو، اس کو شیئر کیا کریں. ہم نے پچھلے سبق میں وضو کے فرائض پڑھے تھے. عبدالہادی کھڑے ہو جائیں آپ. پچھلے سبق میں ہم نے وضو کے فرائض شروع کیے تھے. اس کی شروع میں تمہید بھی میں نے باندھی تھی، کچھ حدیثیں بھی ذکر کی تھی، لیکن حدیثوں کو چھوڑیں آپ مجھے بتائیں کہ وضو کے ٹوٹل فرائض کتنے ہیں؟ وضو کے 4. شاباش، ویل ڈن بچے. پہلا کون سا تھا؟ چہرے کی مقدار کا پتا تھا آپ کو کتنی، کہاں تک؟ ہاں جی بتائیں. یہ جہاں سے بال، شاباش. کہاں تک پھر؟ یہاں سے لے کے یہ ویری گڈ، شاباش. اور چڑائی میں؟ یہ اس کان کی لو سے. شاباش، ویل ڈن بچے. کوئی اور نیا بچہ کھڑا ہو جائے. جی آپ کھڑے ہو جائیں سر. دوسرا فرض کون سا پڑھا تھا ہم نے؟ کونی کس کو کہتے ہیں؟ شاباش، ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں. ویل ڈن. اس طرح یاد بھی کرنا ہے اور کاپیوں کے اوپر لکھنا بھی ہے. آج ہم فرض پڑھیں گے نمبر 3. فرض نمبر 3. اچھا یاد رکھیے گا کہ یہ جو وضو کے فرائض ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. پتہ ہے نا آپ کو؟ کوئی مجھے بتائے گا کس پارے میں ہے؟ جی بتاؤ جی. آیت نمبر میں نے چونکہ پہلے پڑھائی ہوئی اس لیے پوچھ رہا ہوں. جی جلدی بتاؤ یار. جی آیات نمبر بھی 6 ہے، آیات نمبر 6 سورت نمبر بھی 6 ہے. چل آپ نے دیکھ کے آنا، کل دونوں نے تصدیق کرنی ہے دوبارہ اس کی. ٹھیک ہے، آیات آتی ہے آپ کو، وہ پڑھ کے بتائیں ذرا. شاباش. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین فإن کنتم جنبا فاطہروا. بس 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 چھوڑ، بچوں صحیح پڑھی ہے نا بھائی؟ میں نے تو لگتا صحیح نہیں پڑھی، بچوں چاٹ تھوڑی اور طرح پڑھ گئے. وامسحوا برؤوسکم، کیا لفظ ہے جی؟
यहां पे 4 चीजों का जिक्र हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फगसिलू वुजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफिक। सबसे पहले चेहरे का जिक्र है, फिर कोहनियों समेत बाजू धोने का, वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। चौथाई सर का मसा करो और टखनों समेत दोनों चौथाई सर का मसा करो। अब जिसके सर पे बाल ही नहीं है, क्योंकि बुला है ही गंजा, चलो इसका सवाल बनाते हैं, आपको बाद में पढ़ाता हूं मैं। 2 फर्ज हमने पढ़ लिए। हदीस की रोशनी में वुजू की बड़ी फजीलत है, आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। नंबर 3 पे है चौथाई सर का जी, पढ़ के बताओ जी। आप बैठ जाए, नया बच्चा खड़ा हो जाए। क्या लिखा मैंने? सोने तू खड़ा हो जा। सुभान अल्लाह। एक रमजान तो बहुत चला गया, कमी महसूस ना हो। शाबाश। फर्ज नंबर 3 क्या लिखा है? चौथाई सर का मसा करना। शाबाश। नंबर 4 हाँ टखनों समेत दोनों पांव धोना। ठीक है जी। नंबर 3 पे लिखा मैंने अब्दुल कादर अब्दुल वहाब। क्या लिखा है नंबर 3 पे? चौथाई सर का मसा करना। अहमद अली क्या नाम बताया? अरहम। ये क्या लिखा हुआ मैंने? समेत दोनों हाँ? हाँ, पाँव। पहला दिन है भाई, बच्चे का पहला दिन है। क्या हुआ है? अभी तो चलेंगे इंशाल्लाह। पहला दिन है। टखनू समेत दोनों पाँव धोना। मुआज़ अली खड़ा हो तुम भी, दोनों पढ़ के बता जरा। नंबर 3 पे क्या लिखा? चौथाई साइड पे मसा करना। सर का पे नहीं पता का। हाँ शाबाश। आगे समेत पाँव धोना। दोनों पाँव धोना। शाबाश, बात ठीक। ऐसे बोलना है आपने। हाँ जी, पता चल गया भाई। अब वुजू के टोटल फर्ज कितने हो गए? 2 पिछले सबक में हमें पढ़ चुके, 2 आपके सामने हैं। समझ आई बात? पहला फर्ज था चेहरा धोना, चौड़ाई लंबाई बता दी। उसके बाद था कोहनियों समेत दोनों बाजू धोना, उसकी मिकदार भी बता दी। चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर का मसा क्या होता है बताओ? हो तो सीधे पड़े हो यार। चौथाई सर का मसा जी वजात करके बता जरा नए बच्चों को। नए बच्चे जरा गौर किया करें जी। उतारा इमामा शरीफ जी। सब ऐसे तियां मियां करके ऐसे सर पे हाथ। ये तो तरीका है ना करने का, मैं तरीका थोड़ी पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ चौथाई क्या होता है? चौथाई सर का मसा क्या होता है? सब यानी पूरे सर पे हाथ। हाँ जी, पूरे सर पे हाथ। ये तो फिर चौथाई कहाँ से रह गया? ये तो पूरा सर हो गया फिर। हाँ जी जी। ये आप नया बच्चा देखते हैं क्या करता है जी। है इस चीज को चौथाई कहते हैं। किस चीज को सर कहते हैं? ये पूरा सर नहीं है आपका वैसे? पूरा सर है, लेकिन इस चीज को चौथाई कहते हैं। चलो ठीक है, चलो ये भी मान लेते हैं। चौथाई सर का मसा। खड़ा हो भाई। हाँ जी, ये इसका सर मुबारक है, नहा लिया कर मेरा पुत्र। हाँ जी, सवाब होता है नहाने से। ये इसका पूरा सारा नजर आ रहा है भी नए बच्चों? बैठ जा नीचे, पीछे नजर आने से बच्चों को। ठीक है जी। अगर हम सिर्फ इस हिस्से पे कर लेंगे ना मसा, तो क्या होगा? वुजू का जो फर्ज है वो अदा हो जाएगा। या आसानी के लिए समझ लें जरा, आसानी। एक हिस्सा सर दाया आ गया, एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक हो गया जी। इनमें से आप अगर एक हिस्से का मसा कर लेते हैं यहां से, आपका वुजू बिल्कुल क्या हो जाएगा? अगर आप कर लेते हैं पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। क्या है जी?
اور کر لینا چاہیے تاکہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہے کہ پتہ نہیں میرا فرض بھی ادا ہوا کہ نہیں ہوا. پورے سارے کا کرنا چاہیے. ہاں جی, ثواب کا ثواب اور حضور کی سنت بھی ادا ہو جائے گی, فرض بھی. پتہ چلا جی. ٹخنو سمیت دونوں پاؤں دھونا نمبر 4 پہ ہے. ہاں بھائی, اور نویں بچے کی نا تیرا علی شیر, کیا ٹخنا کس کو کہتے ہیں؟ کھڑا ہو کے بتا ذرا جلدی, شاباش. کس کو کہتے ہیں پنجابی میں؟ کیا کہیں گے اس کو جی؟ گٹا. کیا؟ اب پاؤں دھوتے وقت جب ہم نے پاؤں دھونے ہیں وضو میں تو گٹوں سمیت دھونے ہیں. کس سمیت؟ یہ نہیں ہے کہ گٹے چھوڑ دیں نیچے سے دھونا شروع کر دیں, ایسے نہیں. اگر آپ کا گٹا خشک رہ گیا ایک ناخن کے برابر یا ایک سوئی کے برابر بھی, ہاں جی, یا ایک تنکے کے برابر بھی, یعنی اتنی احتیاط ہے وضو میں, آپ کا وضو جو ہے وہ کامل وضو نہیں ہوگا. اسی طرح یہ چیزیں جو چاروں کی چاروں بتائی ہیں میں نے, چہرہ دھونا, کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا, اور جنابے والا چوتھائی سر کا مسح کرنا, اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا, ان میں سے کسی بھی جگہ پر کوئی ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی یا بے احتیاطی میں خشک رہ گئی تو آپ کا وضو جو ہے وہ اتنی احتیاط ہے بھائی. کل ملے گا نئے سبق میں, تب تک کے لیے اللہ.